تھوڑے سے تسبیح اور اذکار وغیرہ میں تسبیح کے دانے پڑے جائیں گے، لیکن یہ نمازوں کے بعد 33، 34 کی تسبیحات میں دائیں ہاتھ استعمال ہوگا، بائیں نہیں، اور یہ تسبیح کے دانوں کے بجائے دائیں ہاتھ کے پوروں سے ہی پڑھنا ہے اور تعداد پوری کرنی ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ جن نمازوں کے بعد سنت موقدہ ہیں، جیسے ظہر کے بعد 2 رکعت سنت موقدہ ہے، مغرب کے بعد 2 رکعت سنت موقدہ ہے، عشاء کے بعد 2 رکعت سنت موقدہ، اور آج کل 20 رکعت تراویح بھی موقت سنت ہے، اور تراویح تو اور وتر تو اس سے بڑھ کر ہے۔ تو قاعدہ فقہ کا یہ ہے کہ جن نمازوں کے بعد سنن موقدات موجود ہیں، ان نمازوں کے بعد بیٹھ کر یہ تسبیح نہیں پڑھنی ہے، سنتوں سے فراغت پر پڑھنی ہے۔ محقق ابن الحمام نے فتح القدیر میں، ابن نجیم نے بحر میں، حضرت الاستاذ مولانا یوسف بنوری نے معارف السنن میں، تحتوی علی المراقی تمام معتبرات میں لکھا ہے کہ سنتوں کے بعد یہ انگلیاں پڑھنی ہے۔ بعض لوگ صف میں بیٹھے رہتے ہیں، سنتیں چھوڑ کر اور اوراد پورا کرتے ہیں، یہ درست طریقہ نہیں ہے، ناپسندیدہ عمل ہے۔ درست اور پسندیدہ عمل یہ ہے کہ جن نمازوں کے بعد موقت سنتیں ہیں، ان کے بعد پہلے سنت پڑھ لے اور سنتوں سے فراغت پر یہ تسبیحات، تکبیرات، تحمیدات پوری کر لے۔ مسلمان کا فرض ہے جو مسئلہ سننے میں آئے اس پر عمل کی کوشش کرے، اور اس میں ایک خطرہ ہے کہ اگر یہ تسبیحات پوری کر کے کوئی سنت پڑھے تو فقہا کے 2 قول ہیں۔ ایک قول یہ کہ خلاف سنت، اب یہ نفل پڑھ رہا ہے، سنت ختم ہو گئی، سنت تو پہلے پڑھنی تھی، سنت کے وقت میں تو یہ بیٹھ کر انگلیاں پڑھ رہا تھا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں، سنت تو ہے لیکن خلاف سنت ہو گئی ہے، خلاف سنت طریقے پر اس نے سنت پڑھی۔ گویا سنت طریقہ یہ ہے کہ فرائض سے فراغ پر سب سے پہلے سنتیں پڑھی جائے اور پھر تفصیلی دعائیں، ذکر، تسبیح اور اوراد مکمل کر لیے جائے۔ بعض معتکفین کو حوادث پیش آتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ عذر کی وجہ سے نکلنا جائز ہے۔ معتکف یاد رکھے کہ وہ نکل نہیں سکتا ہے، جب بھی نکلے گا اعتکاف توڑے گا، اعتکاف توڑنا گناہ کبیرہ ہے۔ اب یہ کہ کسی اور کی جان اس پر موقوف ہو، کسی کی زندگی کو فائدہ ہو رہا ہو، یہ نہ نکلے تو وہ ہلاک ہو، وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے کہ فقہا نے پھر اس کے لیے اس کو کم درجے کا جانا، لیکن یہ تسلیم کیا ہے کہ اعتکاف توڑ کے جائے گا۔ مثلا ایک شخص کے یہاں میت ہو گئی ہے تو میت بہت بڑی بات ہے عرف و رواج میں، اور پھر کوئی نانی، دادی اور والدین یا کوئی عزیز قریب کی فوت کی بہت بڑا سانحہ ہے، کوئی شک ہی نہیں ہے، مگر حکم یہ ہے کہ جنازہ نہیں پڑھ سکتا، نہیں جا سکتا ہے، کیونکہ جنازہ اہل سنت والجماعت حنفیہ کے یہاں مسجد سے باہر ہوتا ہے۔ جن جگہوں میں جنازہ مسجد کے اندر پڑھتے ہیں وہ خلاف سنت پڑھتے ہیں۔ ابو داؤد و ترمذی میں ہے جس نے مسجد میں مردے کا جنازہ پڑھا اس کو کچھ ثواب نہیں ملے گا، جب اس کو نہیں ملا تو مردے کو کیا ملے گا؟ ثواب تو بنے ہی نہیں، ثواب سنت سے پیدا ہوتا ہے۔ تو فقہا کہتے ہیں کہ اگر بادشاہ کا شہزادہ بھی مر گیا تو بادشاہ اعتکاف سے باہر نہیں جائے گا، جائے گا تو مجرم بن کے جائے گا، اور مجرم کا جنازے میں کھڑا ہونا، تعزیت میں بیٹھنا، دعاؤں میں، تدفین میں سب غلط طریقہ ہے۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ اعتکاف کا خیال رکھا جائے، اس کی حفاظت کی جائے۔ اعتکاف میں سب سے بڑی بنیادی چیز یہ ہے کہ اس کی پابندی اور محافظت بہت زیادہ ہے۔ اللہ تعالی حسن عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ اللہ